بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والأرضین الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا ومرجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد استاد العلماء حضرت علامہ مفتی خالد محمود صالح دامت برکاتہم جامع مسجد نور کے خطیب محترم علامہ مفتی حافظ محمد رمضان توسری صاحب ذی نوجتہم، اس جامع مسجد کی انتظامیہ کے سربراہ اور دیگر ذمہ داران، معززین علاقہ، دیگر علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، ان سب کی تقریبات، تشریفات اور احترامات کے ساتھ معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان کریم کی مبارک، مسعود، متبرک اور پرنور ساعتیں مبارک ہوں۔ اس کے بعد چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ ہم پر یہ پرنور مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی نورانیت، اس کی بہاریں، تلاوت قرآن اور عبادات کا توجہ ہو، اس کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر جاری و ساری رہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے اور اس کا ایک سبب ہے۔ آپ مثلاً یہ مسجد ہے، اس کو آپ رنگ روغن کرنا چاہیں تو
پہلے جو رنگ چڑھا ہوا ہے اس کو کھولتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اس پر بٹی باندھتے ہیں، اس کو چکنا کرتے ہیں اور پھر دوسرا رنگ اس پر چڑھاتے ہیں۔ اگر اسی طرح مسجد میں یا اپنے مکانوں میں بغیر پہلے رنگ کو اتارے دوسرا اور تیسرا رنگ چڑھا دیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد کوکیاں بن کر گر جائے گا۔ تو اس سے ہمارا اپنا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نقش ثانی جمانے کے لیے نقش اول کو ٹھکانا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے قلوب پر، اپنے اذہان پر اس رمضان مبارک کا قرآن کریم کا نورانی رنگ چڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے دلوں کی میل کو کھولنا ہوگا، اس کو صاف کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، میل چڑھ چکی ہے، قرآن کی میل چڑھی ہے جو دل پر چھا جاتی ہے۔ تو اس زنگ سے اور میل سے دلوں کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ کپڑے کو آپ پاک کریں، کپڑے پر داغ دھبے لگ جائیں تو آپ ان کو ڈرائی کلین نہیں کرتے، ان داغ دھبوں کو صاف کرتے ہیں۔ اور اگر دل و دماغ کے داغ دھبوں کو پاک کرنا چاہیں تو قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ توبہ کی ڈرائی کلیننگ سے گزارنا ہوگا۔ توبہ کے معنی ہیں لوٹ آنے کی، پلٹ آنے کی، یعنی شرک سے توحید کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف، نفاق سے اخلاص کی طرف، عصیان سے طاعت کی طرف اور معصیتوں سے حسنات و صالحات کی طرف پلٹ آنا، رجوع کر لینا، واپس آنا۔ جب بندہ آ جائے تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن یہ توبہ ہے کیا؟ تو ہم تو شارٹ کٹ کے عادی ہیں، ہماری قوم نے اس کا آسان مسئلہ ڈھونڈ لیا کہ کسی کچھ گنون آفتاب کو اسٹیج پر بٹھا دیا یا اسٹوڈیو پہ بٹھا دیا
اور اس نے قرآن میں میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، سب کی توبہ ہوگی۔ ایک بات بیٹھی ہوں تو وہ بھی سر کے دوپٹہ ڈال دیتے ہیں، ان کی بھی توبہ ہوگی۔ لیکن ایسی کسی توبہ سے قرآن و سنت آشنا توبہ باہر سے نہیں کھولی جاتی، توبہ اندر سے جنریٹ ہوتی ہے۔ اسے جو ہمارے لوگ نعرے لگاتے ہیں، اچھل کر نعرے لگاتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ فضاؤں میں تو آپ کے بہت نعرے تحریر ہو گئے، کاش کہ جب نعرے آپ کے وجود کے اندر بھی جذب ہو جائیں۔ اگر یہ جذب ہو جائے تو سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ میں اتنا نور ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان وسعتوں کو منور کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے قلب کو کیوں نہیں منور کرتا؟ ہمارے باطن کو کیوں نہیں منور کرتا؟ ہماری روح کو کیوں نہیں منور کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے اسے اپنے وجود کے اندر جذب کرنا ہوگا پوری معنویت کے ساتھ۔ جیسے ہم تعریف کرتے ہیں، ہمارے پاس قرآن جیسی اللہ کی نعمت، نسخہ یتیمیہ، ہمارے پاس ذات اللہ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روشن تعلیمات، لیکن اس کے ہوتے ہوئے مسلم معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بیمار بستر مرمر ہے اور اس کے سہانے آب حیات رکھا ہوا ہے، بیمار بھی اس کی تعریف کرے، بیماردار بھی اس کی تعریف کرے، آنے جانے والے کی تعریف کرے، لیکن جب تک اس دوا کا کڑوا بھوت اپنے وجود میں نہیں اتارا جائے گا، کیا دعا کی تعریف کرنے سے ہمیں شفا مل جائے؟ تو ہم یہی کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک سے توبہ کا مفہوم معلوم ہوا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے قلب اور اپنی روح کو پاک کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اعتراف گناہ۔ اپنے دماغ کی اسکرین پر اپنی زندگی کی فلم چلائیں تو ایک ایک بات آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کتنے گناہ کیے۔ تو سب سے پہلے ان کا اعتراف کرے، اعتراف کرے اپنے رب کے حضور، اپنے مالک کے حضور۔ اس کو قانون کی زبان میں کنفیشن کہتے ہیں، اقرار جرم۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا ترک ذنبہ ثم تاب تاب اللہ۔ اگر بندہ اپنے رب کی حضور صدق دل سے اپنے گناہوں کا، جرائم کا، اپنے قصور
کا اعتراف کر لے کہ مولا میں نے یہ تیری نافرمانی کی، اور پھر توبہ کرے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، مگر یہ کیا ہوگا؟ حضوری کے ساتھ، پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ، لپ سروس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ اعتراف کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ ان گناہوں پر اپنے رب کے حضور نادم ہونا، شرمندہ ہونا، شرمسار ہونا۔ حضور نے فرمایا ان ندم توبہ، کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ان پر شرمندہ ہونا، تب یہ روح توبہ ہے، یہ حقیقت توبہ ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں، آپ میں سے کسی کا نام ہو تو آپ میم کے زبر کے ساتھ معاذ کہتے ہیں، یہ میم یہ پیش کے ساتھ معاذ ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بے ابی انت قومی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ جو اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، کہ اللہ کے حضور توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ توبۃ النصوح، نصوح کیا ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، پھر توبہ کرے، تو یہ توبۃ النصوح ہے۔ توبۃ النصوح یہ بھی کب ہوگا کہ مہاجر دماغی ہوگی، پریزنس آف مائنڈ ہوگا، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اپنے گناہوں کا تصور کریں گے، پھر ان کا اقرار کریں گے، پھر ان کا اعتراف کریں گے، پھر اپنے مالک کے حضور شرمندہ ہوں گے، پھر معافی مانگیں گے، تو وہ معافی قبول فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ پہلا درجہ اعتراف گناہ، دوسرا درجہ ندامت، اور اس کے بعد پھر معافی۔ اے اللہ، یہ میرے جرائم ہیں، یہ میرے گناہ ہیں، کہیں اللہ کی نافرمانی، کہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی، کہیں بندوں کا حق مارا، سب کا اعتراف کرے، شرمسار ہو، معافی مانگے، تو پھر ہوگا توبہ قبول فرماتا۔ تو تیسرا درجہ ہے اب معافی، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، لیکن یہ بھی لپ سروس نہیں، صرف زبانی معافی نہیں، بلکہ شریعت نے اس جرم، اس گناہ، اس خطا کی کمپنسیشن، تلافی کا اگر کوئی نظام رکھا ہے تو تلافی بھی کرے۔ کسی کا حق مارا ہے تو لوٹائے، نمازیں قضا کی ہے تو قضا پڑھے، روزے قضا کیے ہیں تو قضا رکھیں،
زکات برسوں کی نہیں دی تو دے، تو تلافی بھی کرنی ہوگی، کمپنسیشن بھی کرنی ہوگی، صرف زبانی کافی نہیں۔ یہاں کانفرنس ہو رہی تھی سود کے بارے میں، تو صاحب نے پوچھا کہ بھائی جو آج سے اگر ہم عہد کرتے ہیں کہ نہیں لیں گے تو جو لے چکے ہیں، تو مولانا نے کہا کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو تمہارے سودی مطالبات باقی ہیں ان کو چھوڑو۔ وَإِنِ انتهى، اگر اب رک گیا فَلَهُ مَا سَلَفَ، پچھلا معاف ہے جب قرآن میں احکام نازل ہو رہے تھے۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پرنسپل اماؤنٹ تم لے سکتے۔ میں نے کہا یہ تب تھا کہ اب زمانہ کفر میں لے رہے تھے، لیکن آج کوئی ہے تو اسے پچھلا بھی ادا کرنا ہے۔ کیوں کہ اس پر ہمارا حق ہی نہیں ہے، ہماری ملکی نہیں ہے، آپ کو اپنی ملک سے نکالنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد چوتھا درجہ کہ اللہ تعالیٰ سے پیمان وفا باندھے کہ اللہ آئندہ تیری تلافی کے بعد اللہ تعالیٰ کہ آئندہ تیری فرمانبرداری کریں گے، تیرا حکم مانیں گے، تیرے راستے پر چلیں گے، تیرے نبی کریم کے راستے پر چلیں گے، اچھے لوگ بنیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس پیمان وفا پر قائم رہنا یہ بھی بندے کے بس کی بات ہے۔ پھر اللہ سے توفیق طلب کرے کہ یا اللہ میں جو تجھ سے اب پیمان باندھ رہا ہوں، بندگی کا نیا تعلق استوار کر رہا ہوں، تو مجھے اس پیمان وفا پر زندگی بھر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ وہ توفیق کہتا ہے تو راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس کی توفیق شامل حال نہ ہو مشکل ہو جاتے ہیں۔ شیطان پھر بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے، کیونکہ ہم مشکل دور میں رہ رہے ہیں۔ ہم جیسے پرانے بابے لوگوں 1970 کا زمانہ انہوں نے 60 کا عرصہ، 80 کا عرصہ شعوری طور پر گزارا ہو تو سننے ہوتے تھے، لائنیں لگتی تھیں، کوئی شریف آدمی داڑھی والا آدمی لائن میں کھڑے ہونے سے شرماتا تھا کہ لوگ دیکھیں گے کیا میرے بارے میں رائے گی، مگر آپ کا سنیما آپ کے ہاتھ میں، یہ سنیما آپ کے بچے کے ہاتھ میں۔ اس سنیمے میں جو ہوتا تھا اس سے سینکڑوں گنا زیادہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے گھر میں، جدھر آپ چل رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے۔ بچنا مشکل ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے گائیں نہیں،
کے بعد ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ بچے کو بلائیں گے تو آپ نے اسمارٹ فون دے رکھا ہے، وہ خوشی میں لگا رہے گا. یہ جو آفت ہے جس پر قابو پانا ہمارے بس میں نہیں رہا، اللہ کی توفیقات کے بغیر کوشش نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم سچے دل سے کریں تو اللہ کا وعدہ ہے، جو قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. جو فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور قتل ناحق نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ. اور بدکاری نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. جو یہ کام کرے گا تو وہ گناہ پائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اس کا عذاب ملٹی پلائی ہوتا رہے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. مگر جو وہ آمن اور ایمان لے آئے وعمل عملا صالحا اور نیک کام کرے، ایمان کے تقاضوں پر کاربند رہے. فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. وہ مالک اتنا رحیم ہے، اتنا رؤوف ہے، اتنا کریم ہے کہ گناہوں کی معافی کو چھوڑیے تو مانتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. عدالت ہے تو لیکن وہ توبہ کہ میں نے لپ سروس کی یا ناکام کو ٹھیکے پر نہیں کی، اپنے اندر جان کے کرنی. اس امام اہل سنت مجددین ملت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا لفظ توبہ نہ کافی نہ ضروری. یعنی اگر جو میں نے اسپریچول عمل آپ کو بتایا، جو 5-6 اسٹیپس آپ کو بتائے، اگر آپ اس تجربے سے نہیں گزرے تو پھر زمانے کے کہ میری توبہ قبول ہو یہ کافی نہیں ہے. اور اس تجربے سے آپ گزرے ہیں تو زمانی توبہ کا لفظ نہ کہیں تب بھی توبہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب. لیکن جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے جلد توبہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے اولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما. اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات. ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لے رکھا کہ جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت. یہاں تک کہ جب کسی کی موت سر پہ آ کر کھڑی ہو جائے، فرشتہ اجل سر پہ آ کر کھڑا ہو جائے تو کہنے
نہیں تو فلان اب میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا کہ نہیں، اب ٹائم لینا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، کہ جب تک سکرات موت طاری نہ ہو جائے اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے بعد وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے کہ جن کی موت کفر پر واقع ہو۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر احساس ہونے پر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، اور پھر جب احساس ہوتا ہے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے توبہ کرتا ہے۔ اور اس پہ عرض کرتے ہیں یا اللہ عجیب بندہ، کچھ سے پیمان وفا مانگتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ یقین کرتا ہے اللہ لہو ربن یغفر الذنوب، یہ جو بار بار پلٹ کر میری طرف آتا ہے، اس لیے تو آتا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ میرا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بعض صد بار بشکستی بار کہ 100 بار بھی پیمانے وفا مان کر چھوڑ چکے ہو تو اللہ فرماتا ہے ایک بار پھر پلٹ آتا، میری رحمت میں اپنی آغوش میں لینے کے لیے اب بھی تیار ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھ لائے جسے کوئی راہ منزل بھی نہیں۔ رات کے پچھلے پیر کو مارتا ہے، ندا دیتا ہے علام سائل فقوتی علام مسترد من فارزقو، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی کی کشادگی مانگنے والا کہ میں اس کو کشادہ رزق عطا کروں، علام مبتلا فعافی ہے کوئی مبتلا ہے مصیبت جو مجھ سے معافی کا طلبگار ہے، میں معاف کر دوں۔ علام قضا و قضا، ایک ایک چیز کا ذکر کر کے اللہ کو مانتا ہے کہ ہے میرا بندہ رات کے پچھلے پہ جو مجھ سے لوگ لگائے، جو مجھ سے دل جوڑے، جو میری طرف آئے۔ قرآن کریم میں غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ جہاد کا بڑا مشکل زمانہ تھا، پاؤں میں پہننے کو جوتے نہیں تھے، سواری نہیں تھی، راشن نہیں تھا۔ صحابہ گئے، یہ خبر آئی تھی کہ رومی حملہ کرنے والے ہیں، 80 کے لگ بھگ لوگ نہیں جاتے ہیں جہاد میں۔ جب حضور واپس آئے تو اللہ نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یا تذرون الیک، اب وہ آپ کے آگے آگے بہانے کریں گے، منافق قسم کے لوگ، میں بیمار تھا، بیوی بیمار تھی، بچے بیمار تھے، فلاں تھا، اللہ آپ اسے کہتے ہیں کہ بہانے بازی کی ضرورت نہیں ہے،
قد نبأ اللہ من اخبارکم، تمہارے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا پہلے۔ یہ فرمایا کہ آپ سے کہیں تو آپ اعراض کر لیں، لیکن آپ طواف نہیں کریں گے اور طواف نہیں کرے گا۔ ان میں 3 اصحاب ایسے تھے، کعب بن مالک، بلال بن ربیع، مرارہ بن امیہ۔ انہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواز نہیں تھا، کوتاہی کی وجہ سے ہم نہ شریک ہو سکے۔ تو جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے تھے ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا، جنہوں نے سچ بولا تھا میں کہ تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے دعائیں صحابہ کو بائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں مسجد نبوی میں آتے نماز پڑھتے، جب ہم حضور کی طرف دیکھتے تو آپ کہتے تھے، جب ہم دوسری طرف دیکھتے تو حضور ہماری طرف دیکھتے تھے۔ وہ جو ہمارے جگری یار تھے انہیں ہم بلاتے تو وہ پلٹ کے دیکھتے تھے۔ کیوں؟ ان کا یارانہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا کہ بائیکاٹ تو بائیکاٹ۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا، حضور نے فرمایا کہ بیوی بھی الگ ہو جائے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے 2 ساتھیوں نے کہا کہ ہم گزارا نہیں کر پائیں گے بیویوں کے بغیر۔ اجازت دے دی، لیکن مجھے یہ کہنے کا حوصلہ بھی نہیں ہوا۔ پھر حضور نے مسجد میں آنا بند کر دیا۔ کہتے ہیں اس دوران میں ایسا قریبی آیا، پوچھتے کہ کعب بن مالک کہاں ہیں؟ میرے گھر آ گئے اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہاری انسلٹ کی ہے، تمہاری توہین کی ہے۔ ہمارے بادشاہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، دربار میں بٹھائیں گے، روزہ دیں گے، عزت دیں گے، آنر دیں گے، رسپیکٹ دیں گے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ آپ سوچتے ہوں گے کیوں رونے لگے؟ جب کوئی ایسا ویسا ہوتا تو کہتا بڑی آفر آئی ہے، ہمارا بائیکاٹ کر دیا تو کیا بات؟ بادشاہوں کا پیام آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں دھاڑے مار کر رونے لگا کہ ایک دشمن دین کافر نے یہ کیسے سوچ لیا کہ کعب کے ایمان کو خریدا جا سکتا ہے۔ جب 50 دن ہو گئے تو قرآن فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ آپ بلایا گیا۔ کہتے ہیں کہ بلانے آیا تھا، میرے پاس کچھ تھا نہیں، قمیص کی وہ جو اتار کے اس کو دے دی۔ اس کے اللہ کے رسول نے بلایا۔ کہتے ہیں میں حاضر ہوا مسجد نبوی میں، تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بلاؤ اللہ کی طرف سے آیا ہے یا آپ کو ترس آ گیا؟